السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی مدین اخاہم شعیبا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار ودیائها وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دروس رمضانیہ کے سلسلے میں درس قرآن کریم سورہ ہود آیت نمبر 84 انبیاء اکرام کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے جھٹلانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے اور نیکوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ قالا، تو انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام مدین کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، تو ان کو آپ نے توحید کی دعوت دی، اور ساتھ ان میں جو کمی تھی، کوتاہی تھی، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ والمیزان، اور نہ کمی کرو ناپ میں اور تول میں۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہیں ایک دن وہ گھیرنے والا عذاب جو ہے وہ نہ کہیں آ جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں جہاں اور بہت ساری غلطیاں تھیں، وہاں ایک یہ غلطی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہ ایک ان کا گناہ تھا جس کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا، ان پر عذاب بھیجا گیا۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل تجار میں، تاجر لوگوں میں یہ بیماری کتنی عام ہے۔ ناقص مال اچھا مال دے کے ناقص مال دینا، اور ناپ تول کے اور جو ہے اس میں کم کرنا۔ آپ کسی پیٹرول پمپ پہ الا ماشاء اللہ چلے جائیں، کسی سریے والی دکان پہ چلے جائیں، کسی پرچون کی دکان پہ چلے جائیں، ہر شخص الا ماشاء اللہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جب دے تو تھوڑی سی کمی کر دے، حالانکہ بعض اوقات اس میں سے چند گرام کمی ہوتی ہے، لیکن وہ چند گرام ملتے ملتے گناہوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں، اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی تم زیادہ دو، ایسا بھی نہیں کہ تم کسی کے اپنے یعنی نقصان کرو، لیکن یہ کہ جتنے کے پیسے لیے ہیں اتنا مال جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں کمی تھی، گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ چلو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے گھٹا کے نہ دو۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے، دنیا کو تباہ کرنے کی ایک قسم ہے کہ ناپ اور تول میں کمی کی جائے۔ یہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک آپ دیکھیں گے کہ تاجر حضرات میں یہ چیز عام طور پہ پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ناپ اور تول میں ہرگز کمی نہ کرو۔ وقت کے حکام کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں،
और देखें कि कौन ये बेईमानी कर रहा है, खास कर बड़े बड़े जो ताजर हैं। और छोटे लोगों को भी चाहिए जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं कि इस तरह भी तवज्जो दें कि दुकानदार जो है लोगों को माल पूरा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बल्कि खुद अपने आप को आदमी ये सोचे कि मैं अपनी औलाद को हराम माल खिला रहा हूँ, लोगों का माल खिला रहा हूँ, लोगों का हिस्सा। क़यामत के रोज वो मांगेंगे, हमने तो एक एक 2-2 ग्राम किया था, एक एक शटांग 2-2 शटांग का मामला किया था, लेकिन ये इतना बड़ा बोझ बन जाएगा क़यामत के रोज के आदमी उठा नहीं सकेगा। तो नाप तोल में जो है ये कमी करना गुनाह कबीरा है, इससे आदमी को तौबा करनी चाहिए, पूरे का पूरा तोल कर देना चाहिए। किसी यानी एक कोई किसी अरबी की शायद थी एक यानी वीडियो या ऐसी एक थी तस्वीर के वो एक बुजुर्ग आदमी है दुकानदार, तो वो जहां चीज दे रहे हैं तो साथ एक कागज भी थोड़ा सा रखा हुआ है कि इतना भी कम ना हो, वो जितना फर्क पड़ता है कागज का, यानी उससे चीज फर्ज करें किलो ली गई तो वो एक शापर में ली गई, एक लिफाफे में ली गई। अब लिफाफे का जो वजन है वो भी उसमें शामिल हो गया, तो उसने उतना लिफाफा दूसरी तरफ रखा हुआ है कि लिफाफे का जो वजन है वो भी कहीं ऐसे ना आ जाए कि बेईमानी में ना आ जाए, कम तोलने में ना आ जाए। आप देखते हैं मिठाई बेचने वाले बड़े बड़े अच्छे डब्बे बनाते हैं, लेकिन इतने वजनी बनाते हैं कि वो जितना, हालांकि वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो किसी चीज में डाल के देंगे, लेकिन नाप तोल में वो इतना वजनी बना देंगे कि जब वो 100 डब्बा बिकेगा तो उनको कितने किलो जो है वो लोगों को कम जाएगी। तो ये चीजें जो हैं ये ताजरों को मद्देनजर रखनी चाहिए कि मैंने 1 किलो चीज के पैसे लिए हैं, उसके साथ ये जो डब्बा है, ये जो बोरी है और ये जो जिस चीज में डाल के दे रहा हूं इसके पैसे मैंने नहीं लिए। वो उसका एक अलग से, यानी वो चूंकि बेच रहा है ये उसके जिम्मे होना चाहिए कि उसने इतना जो है रखा हुआ है, इसका जो है यानी हिसाब रखा हुआ है, उसकी कीमत रखी हुई है, तो वो अलग से उसकी कीमत ले लेता है, लेकिन जब तोल के देता है तो फिर उसको दोबारा उसको वजन में शामिल कर दिया जाता है। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, और अगर ये तुम छोड़ दो, ये कम तोलना छोड़ दो, बाकी जो असल बचा है अगर वो करो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। वमाना अलैकुम बेहफीज, और मैं तुम पर निगहबान नहीं हूं। मैं हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम पे निगहबान नहीं हूं, मैं तो अपने रब का हुक्म तुम्हें बता रहा हूं। अब नहीं करोगे तो उसका अजाब दुनिया में भी आएगा, आखिरत में भी भुगतोगे, और अगर करोगे तो मैं जो है वो उस पर कोई निगरान नहीं, एक एक के पास जाके मैं उसको बताऊं। कालू या शुएब असलावातुका तामुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना, तो बोले है शुएब क्या तेरी नमाज तेरी इबादत हुक्म देती है तुझे कि तू हमें उन चीजों से दूर कर दे जिसकी इबादत हमारे बड़े करते थे। तू एक खुदा की कह रहा है ना, एक खुदा की इबादत करो, तो क्या इबादत साथ ये भी कहती है कि हमारे बड़ों से हमें दूर कर दे? यकीनन कि जब तुम्हारे बड़े अगर अल्लाह जल्ला मजदुल करीम को छोड़ के और तरफ जा रहे हैं, बुतों को पूज रहे हैं, तो फिर अल्लाह जल्ला मजदुल करीम का सबसे पहला तो हुक्म यही है कि अपने बाप दादों के उन खुदाओं को, बुतों को छोड़ो और एक अल्लाह की इबादत करो। औ अन नफ आला फी अमवालिना मानशाउ, या तू ये चाहता है कि माल हमारे हैं और मर्जी तेरी चले। आज देख लीजिए, वो कह रहे हैं अगर मैंने कमाया है मेरा माल तो मेरी मर्जी चलेगी ना, मैंने कमाया तो मैं शराब खरीदूं, मैं जुआ खेलूं, मैं जो है वो होटलों में पैसे खर्च करूं, मैं जो है बेहयाई पे खर्च करूं, मेरा माल है। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम भी यही कहते थी कि तू ये चाहता है कि माल हमारा हो और जो हम चाहें वो ना करें, तेरी ये ख्वाहिश है। आज भी जितने बड़े लोग हैं, मालदार हैं, तो कहते हैं भाई आप देखेंगे शादी है या कोई ऐसा और मामला है तो वो ऐसे वो नोटों को फेंक रहे। कोई आदमी कहे यार क्या कर रहे हो, कहीं नेक जगह लगा लेते, तो कहता है भाई मैं तुझसे इसकी जो है मशवरा लूंगा, तू मुझे देगा हुक्म कि मैं कहा, मेरा माल है मैं कहाँ खर्च करूं, मैंने कमाया मैं जहां चाहूं खर्च करूं।
تو یہ ازل سے جو مرکنین خدا ہیں اور کفار ہیں اور انبیاء کے دشمن ہیں اور حرام مال کمانے والے ہیں، وہ ازل سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا مال ہے تو ہماری مرضی چلے گی، ہم جیسے چاہیں جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں جی تمہیں تو بڑے عقل مند، تم تو بڑے عقل مند ہیں چلن ہو، ہمیں ہر بات سے ہر برائی سے روکتے ہو، تم اپنے آپ کو بڑے اچھے سمجھتے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بھئی اور کیا ہے، وہ اچھے نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن ہر موقع پہ انبیاء کے ساتھ، ان کے ماننے والوں کے ساتھ دنیا داروں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بولے اے میری قوم بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے رزق حسن دیا ہوا ہے، رزق حلال دیا ہوا ہے، اچھی روزی دی ہوئی ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود نہ کروں۔ جب میں رزق حلال کھا رہا ہوں، کما رہا ہوں، تو میں تمہیں بھی تو وہی کہوں گا نا کہ تم بھی رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھاؤ۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، ما استطاعت، جہاں تک میری طاقت ہے، جہاں تک میری توفیق ہے، میں تو اس وقت تک تمہیں نیکی کا حکم کرتا رہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ علیہ توکلت علیہ انیب، اسی کی طرف میں بھروسہ، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم تمہیں میری ضد جو ہے کہیں اس مقام پر نہ لے جائے، ان تصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تمہیں وہی عذاب پہنچے جو قوم نوح کو پہنچا تھا، او قوم ہود، یا قوم ہود کو پہنچا تھا، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا تھا، وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو ابھی دور کی بات نہیں ہے، تمہارے سامنے گزری ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ تم جیسے پہلی قومیں تباہ ہو گئیں ایسے تم تباہ نہ ہو جانا۔ لیکن جب بھی کسی قوم پہ عذاب آیا، اس نے یہ تھوڑی سمجھا کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب ہے، وہ سمجھا نہیں ایک دور چل رہا ہے، بس ایسے چلنا ہے، اس میں ہمارے گناہوں کا کیا ہے، ایسے ہی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے گناہوں سے۔ ہر آپ پوری قوموں کو دیکھیں، آج بھی دیکھیں، ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں کہ یہ رب کا عذاب ہے، رب ہمیں بتانا چاہتا ہے، رب ہمیں بار بار تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ جیسے پہلی قومیں تباہ ہوں کہیں تم تباہ نہ ہو جانا۔ حالانکہ قوم لوط تو ابھی قریب کی بات ہے، تم اپنے باپ دادوں سے ان کے یعنی عذاب کی تم قصے کہانیاں سنتے ہو، بہت سارے لوگ ابھی موجود ہوں گے کہ جنہوں نے ان کی گری ہوئی بستیاں جو ہیں، تباہ شدہ بستیاں دیکھی ہوئی ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، معافی مانگو اللہ سے، استغفار کیا کرو اللہ سے اور اس کی طرف توبہ کرتے رہا کرو۔ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، میرا رب بے شک بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تو بولے اے شعیب ہماری سمجھ میں تیری یہ باتیں نہیں آتی، ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں تیری باتیں۔ تو کہتا ہے بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، تو کہتا ہے کم تولنا چھوڑ دو، حالانکہ اس میں نفع ملتا ہے، ہم سارا دن محنت کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا اگر کم دیں گے تو اتنا نفع آ جائے گا۔ پھر تو کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے یعنی سچ بولو اور لوگوں کے ساتھ برا کام نہ کرو اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حق نہ کھاؤ۔ یہ بہت ساری باتیں جو تیری ہیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تو تجھے اپنے آپ میں کمزور سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہو کہ جاؤ قارون کے ساتھ پاس کے اس کو کہو تجھے اتنی مال و دولت مل گیا، اللہ کی راہ پہ خرچ کرو نا۔ تو اس نے کہا کہ اگر یعنی تیری دعا سے مجھے ملتا تو تجھے ملتا، تو اے موسیٰ تیرے پاس تو دولت نہیں ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، یہ تو میرے پاس ایک علم ہے جس کی وجہ سے میں کما رہا ہوں۔ یہی مدینے کے منافق کہتے تھے کہ اگر اللہ ان کو دیتا تو یہ ایسے غریب کیوں رہ جاتے، تو ان کو وہ دو جو بالکل نکما مال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری قومیں اللہ ماشاءاللہ سمجھانے والوں کو یہی سمجھیے، یہ غریب آدمی ہے، یہ مولوی ہے، یہ ہم سے لے کے تنہا اور ہمیں کے ساتھ یہ سختی کرتا ہے، ہماری ہی غلطیاں نکالتا ہے۔
تو کہا ہم معاشرے میں تو معاذ اللہ استغفراللہ تیری کوئی عزت نہیں ہے، ولولا رحتک جمناک وما انت علینا بعزیز، اور اگر تیرا کنبا نہ ہوتا، چھوٹے چھوٹے تیرے بچے نہ ہوتے، تو ہم تجھے تو پتھراؤ کرتے، تجھے رجم کر دیتے، اور ہماری نگاہ میں تیری کوئی عزت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قال یا قومی راحتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم، کیا میرے بچے جو ہیں وہ تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہیں؟ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میرے بچوں کی وجہ سے تو مجھے یعنی زیادتی نہیں کر رہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہے؟ آپ کتنے آدمی ایسے دیکھیں گے، میں تجھے تباہ کر دیتا لیکن تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ترس آ گیا۔ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کسی کو تباہ نہیں کرنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی؟ یہ نہیں ہم کہتے میں اس وجہ سے تجھے چھوڑ رہا ہوں، تیرے باپ کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، تیرے بھائی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، یا تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے چھوڑ، یہ نہیں کہیں گے، میں تجھے اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، میں اللہ کا حکم مان کے تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کیا میرے بچے جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے زیادہ آگے آ گئے؟ تو مجھے میرے بچوں کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو، میرے بچوں کی وجہ سے تو مجھ پہ زیادتی نہیں کر رہے، اور جو اللہ نے جو حکم دے انہوں پہ تو تم کبھی توجہ نہیں دیتے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے اللہ کے احکام کو تو اپنی پس پوش ڈال دیا، اس کو تو تم بھول گئے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو ہے وہ جانتا ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم کرو پھر تم اپنی جگہ جو ہے کام کرو، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں۔ سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، اور ابھی آن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا عذاب کس کو پہنچتا ہے اور کس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ ومن ہوا کاذب، اور کون جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور جب آیا رب کا امر، جب رب کا حکم آیا، جب عذاب آیا، ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا۔ واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور جو ظالم لوگ تھے ان کو ایک کڑک نے آ لیا، ایک چنگھار نے آ لیا۔ فَسَوْا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صبح ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑے بڑے سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب رب کا عذاب آتا ہے تو ایسے چٹیل میدان ہو جاتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ دیکھ لیں جہاں زلزلے آتے ہیں، دیکھ لیں جب طوفان آتا ہے، کہاں کچھ چیز بچتی ہے، نہ بنانے والا نہ بننے والی چیز بچتی ہے۔ فرمایا جب رب کا عذاب آیا تو ایسے ہو گئے جیسے یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ الا بعدا لمدین، ہاں دور ہوں مدین والے، کما بعدت سمود، جیسا کہ قوم سمود جو ہے وہ غرق ہو گئی۔ اس طریقے سے جو ہے قوم حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام بھی غرق کر دی گئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، آگے ذکر ہو رہا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سری غلبے کے ساتھ بھیجا، روشن نشانیاں دے کے بھیجا، معجزات دے کے بھیجا۔ کہاں؟ اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، لیکن ان کو وہ تو اللہ کی بجائے فرعون کے کہنے پہ چلے، حالانکہ فرعون کا کام اچھا نہیں تھا۔ وقت کے حاکم کی بات میں بات ملانا اور اس کے ظلم کے ساتھ جو ہے اس کی تائید کرنا، یہ ہر جگہ اور ہر مقام پہ ہوتا آیا۔ ایک طرف اللہ کا حکم سنانے والے اور دوسری طرف مخالف، وہ کہتے ہیں جی بعد میں ان کے پاس دلیل کیا ہوتی ہے، کیا کریں، وقت کا حکم تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا لیکن وہ حضرت موسیٰ کی باتیں ماننے کی بجائے جو ہے وہ فرعون کی باتوں پہ لگے، حالانکہ جانتے بھی تھے کہ یہ کوئی سیدھا راستہ تو ہے نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے۔ آیت نمبر 114، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، فرمایا کہ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، فجر کو اور مغرب کو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات،
فرمایا نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اگر نیکی آدمی کرتا رہے، نماز پڑھتے رہو، بہت سارے گناہ جو ہیں تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ جتنے صغیرے گناہ ہیں، نماز سے ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک عید سے دوسری عید تک، ایک حج سے دوسرے حج تک، درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن، یہ جو ہے نا نیکیاں، یہ لے جاتی ہیں السیئات برائیوں کو۔ آدمی کو یہ چاہیے، جیسے ایک حدیث میں فرمایا ہر برائی کے پیچھے ایک نیکی لگا دو۔ اگر برائی ہو گئی ہے، ہم برائی کرتے تو برائیاں ہی کرتے جاتے ہیں۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سبزی کی دکان تھی، تو وہ سبزی بیچتے تھے۔ ایک دن ایک عورت آئی اور آ کے اس نے کہا کہ مجھے سبزی چاہیے، تو وہ شیطان نے حملہ کیا، تو کہنے لگے اندر سبزی اچھی، اندر گئی تو انہوں نے پکڑ لیا، اس کا منہ چوم لیا، اور کہنے لگی کیا تیرا خیال ہے کہ اندر اللہ نہیں دیکھتا، دکان کے اندر اللہ نہیں دیکھتا؟ تو کانپ گئے، ڈر گئے، اسی وقت چھوڑا سب کچھ اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بیٹھے، اذان ہوئی، نماز ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا ہے نا سائل کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ یا رسول اللہ میں، تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ نماز پڑھی۔ جا تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ فوراً بولے یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ خاص ہے، یا کوئی بھی جب کوئی چھوٹا گناہ کر لے گا نماز پڑھے گا تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی جب کوئی چھوٹا گناہ کر لے گا نماز پڑھے گا تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، ریت کے ذرے مل کے پہاڑ بنا دیتے ہیں، پانی کے قطرے مل کے جو ہے وہ یعنی سمندر بنا دیتے ہیں، ایک ایک اینٹ مل کے کتنی بڑے محلات بنا دیتی ہے، ایک ایک درخت مل کے اور ایک ایک پتا مل کے کتنے بڑے باغ بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک ایک چھوٹا چھوٹا گناہ مل کے گناہوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے، کہیں آنکھ اٹھ گئی، کہیں زبان سے کوئی بات نکل گئی، کہیں کان میں کوئی غلط بات پڑ گئی، کہیں بھولے سے کوئی چھوٹا گناہ کر دیا، فرمایا ایک نماز کا دوسرے نماز تک آتے جتنے راستے میں گناہ ہوئے دونوں نمازوں کے دوران اللہ جل مجدہ کی معاف کر دیتا ہے۔ ہاں جتنے جو صغیرے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اب اگر کوئی نصیحت مانتے ہی نہیں ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر جو ہے، نیکوکاروں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولِي بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا کیوں نہ ہوئے تم سے اگلی سنگتوں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا ہوتا تھا اور زمین میں فساد سے روکتے رہتے، تم میں کیوں نہیں ایسے لوگ پیدا ہوتے کہ لوگوں کو برائی سے روکیں، فساد سے روکیں، جھوٹ سے روکیں، لوگوں کو کم تولنے سے روکیں، غیبت سے روکیں؟ کیوں نہیں ایسی ایک جماعت سیاسی جماعتیں بنتی ہیں اور جماعتیں بنتی ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی تنظیم بن جاتی ہے، ہر ایک کی اپنی، ہر قوم کی اپنی تنظیم ہے، ہر آدمی کی اپنی تنظیم ہے، دیہاتوں کی، شہروں کی، قوموں کی، سیاست کی تنظیمیں ہے۔ کوئی تم میں ایسی کیوں نہیں؟ جیسے پہلی قوموں میں کچھ نیک لوگ جو تھے وہ یہ کام کرتے تھے، تمہیں بھی چاہیے کہ ایسا کام کرو۔ ان میں وہی تھوڑے، اگرچہ وہ تھوڑے لوگ تھے، ممن انجینا منہم، ہم نے فرمایا ان کو نجات دی، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے جو انہیں دیا گیا، وکانوا مجرمین، وہ تھے ہی مجرم۔ ما کان ربک لیہلک القری بظلم، اللہ کسی بھی بستی کو ظلمن غرق نہیں کرتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس کے لوگ اگر اچھے ہوں تو اللہ جل مجدہ الکریم جو ہے وہ کسی کو ہاں لوگ خود ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پہ، جس وجہ سے بستیوں کی بستیاں تباہ ہوتے ہیں، ملکوں کے ملک تباہ ہوتے ہیں، قوموں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آخری آیت ہے اس کی، وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کے غیب ہیں، وَإِلَیْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور ہر کام اسی کی طرف لوٹ کے جائے گا، كُلُّهُ، سارے کے سارے، فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت اور بندگی کرو، وَتَوَکَّلْ عَلَیْہ، اور اسی پر بھروسہ رکھو، وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل ہرگز نہیں ہے۔ سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، اس کی 111 آیتیں ہیں، اس کے 12 رکوع ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ آپ جانتے ہیں جیسا رب کریم نے اس میں فرمایا کہ یہ بہترین قصوں میں سے، بہترین کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے، عبرت کا
جو ہے وہ تو ہر صورت میں ہے، قرآن کی ہر صورت ہر جگہ عبرت کی باتیں موجود ہیں، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں بے شمار عبرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو۔ یہ نہیں ہے جیسے آج ہم جو ہیں، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، ہمیں مسئلہ ہی بنا رہتا ہے تو ہے عربی میں سے یہ نازل کیا، عرب والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں سمجھ آئے، تم یہ نہ کہو کہ جی ہمیں تو اس کی پتہ ہی نہیں ہے کیا زبان کون سی ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تمہیں اس کی سمجھ آئے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اور ہمیں تم سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، بما اوحینا الیک، جو محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ھذا القرآن، اس قرآن کی، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم جو تھے اس سے غافل تھے۔ یہاں یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک تو جب اللہ علم دیتا ہے تو تبھی علم ملتا ہے، ایک یہ کہ بعض اوقات تفصیلی علم دیا جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ مجمل علم دیا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں علم اللہ جل مجدہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جس طریقے سے علم عطا فرمایا، کہیں تو ہے فوادہ یاد بین کتفیہ فجرت بردہ بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جل مجد الکریم کو میں نے دیکھا فی احسن صورت، اور اس نے اپنا دست مبارک جو ہے، دست قدرت جو ہے بلا مثال و تمثیل وہ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے، فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، اور ایک حدیث عرفت، میں نے ہر چیز جان لی جو زمینوں آسمانوں میں ہے، اور ایک حدیث میں ہے فتجلی لکل شیء، ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی۔ میں نے اب ظاہر تو لگتا ہے ہر شے کا وہاں ذکر تھا لیکن وہ مجمل تھا، تفصیلاً جو ہے بعد میں اللہ جل مجدہ الکریم نے عطا۔ تو یہاں جو ہے لمن الغافلین فرمایا، لمن الجاہلین نہیں فرمایا۔ غافل وہ ہوتا ہے کہ جس کی توجہ نہ ہو، علم تو ہو توجہ نہ ہو، توجہ کرے گا تو آئے گی۔ یعنی مجمل علم تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کئی مقامات پہ عطا فرمایا۔ معراج کی رات میں بھی احادیث ہیں، جو ابھی میں نے پیش کی وہ بھی احادیث ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری، لیکن تفصیلاً جو ہے وہ موقع محل کے مطابق اللہ جل مجدہ کے عطا فرماتا تھا۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فرمایا اے میرے بیٹے اپنی یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ تیرے ساتھ وہ کوئی چال نہ چلیں۔ کیوں؟ ان شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ یہ بھائی سے بھائی کو لڑاتا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑاتا ہے، بیوی کو خامد سے لڑاتا ہے، سسر کو بہو سے، اور بہو کو ساس سے لڑاتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو لڑاتا رہتا ہے، رشتہ داریاں توڑتا رہتا ہے۔ آج ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ ڈیوٹی بڑی اچھے طریقے سے سنبھالے ہوتے ہیں کہ کوئی دوست سے مسکرا کے مل رہا ہو تو ان کو چین نہیں ملتا، کوئی خامد اپنی بیوی کے ساتھ مسکرا رہا ہو تو بعض اوقات جو ہے وہ اپنے رشتہ دار ہی بلکہ ماں ہی جو ہے وہی اس کے جل جاتی ہے، بعض اوقات تو ماں کی خدمت کر رہا ہے تو بیوی جل۔ تو یہ شیطان مختلف ہیلے بہانوں سے، مختلف طریقوں سے جو ہے لوگوں کے آپس میں دشمنی جو ہے یہ ڈالتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جیسا ایک حدیث میں ہے کہ شیطان جو ہے، فرمایا گیا شیطان جو ہے وہ سطح سمندر پہ اپنی جو ہے اپنا تخت لگاتا ہے اور پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، کوئی آ کے اس کا چیلا بتاتا ہے آج میں نے فلاں کو شراب پلا دیا، فلاں سے زنا کرا دیا، فلاں سے چوری کرا دی، فلاں سے جھوٹ بلوا دیا، فلاں سے غیبت کروا دی، سارے وہ سنتا رہتا ہے۔ پھر ایک آدمی آ کے اس کا کرندہ آ کے کہتا ہے آج میں نے 2 مسلمان بھائیوں کو لڑا دیا، آج میں نے خامد اور بیوی میں ناچاکی پیدا کر دی، آج میں نے ساس اور بہو میں ناچاکی پیدا، تو وہ اٹھ کے اس کو ملتا ہے، اس کے ساتھ معانقہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے۔ تو
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف بعض اوقات جادو کراتے رہتے ہیں کہ اس گھر میں ہر کوئی مسکرا کیوں رہا ہے، یہ ماں بیٹی اور بہو ساس جو ہے یہ اکٹھی کیوں بیٹھ رہی ہے، یہ سارے بھائی جو ہیں اکٹھے کیوں ہنس کھیل رہے ہیں، ہمیں میں سے کوئی اپنے خاندان میں سے کوئی نکل آتا ہے، کوئی تعویذ کرانے لگتا ہے، کوئی جادو کرانے لگتا ہے۔ یہ شیطان جو ہے کھلا ہوا دشمن ہے، پھر یہ بھی نہیں کہ چھپ چھپا، کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، فرمایا تیرے رب نے تجھے تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے اچھی باتوں کا انجام نکالنا، یعنی تمہیں خواب کی تعبیروں کا علم دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تیرا رب تجھ پہ نعمت کو پورا کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر، کما اتمہا علی ابویک، جیسا کہ اس نے تیرے پہلے دونوں باپوں دادا پر کیا۔ کس کس میں؟ ابراہیم و اسحاق، حضرت ابراہیم آپ کے پردادا ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت اسحاق آپ کے دادا ہیں، جیسے ان پہ کرم نوازی کی ایسے تجھ پر بھی کرم نوازی کرے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بڑے علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَةٌ لِلسَّائِلِينَ، سوال کرنے والے پوچھنے والوں کے لیے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں میں بے شمار جو ہیں وہ یعنی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں بھائی بھائی کیسے رہیں، بھائیوں میں کیسے حسد پیدا ہوتا ہے، بھائیوں میں کیسے شیطان جو ہے اپنے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتا ہے، تو فرمایا یہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے یہ تم دیکھو گے تو اس میں بے شمار نشانیاں ہیں سیدنا یوسف اور ان بھائیوں کے بارے میں۔ پھر حضرت یعقوب حضرت یوسف کی محبت، پھر حضرت یوسف بنیامین کی محبت، پھر حضرت یوسف اور زلیخا کا معاملہ، پھر حضرت یوسف اور لوگوں کا معاملہ، یہ سارے معاملے یہ ایک ایسی جامع یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسی جامع ایک ایسی یہ پوری سورہ فرمایا اس میں بے شمار نشانیاں ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، رشتہ داری میں، دوستی یاری میں، حکمرانی میں، غلامی میں، غریبی میں، سائش میں، حاکموں کے لیے، قیدیوں کے لیے، ہر جگہ جہاں جہاں آپ ہیں آپ کو پتہ چلے گا جوانی کیسی ہے، بڑھاپا کیسا ہے، حکمرانی کیسی ہے، غلامی کیسی ہے، خریدنے والے کیسے ہیں، بیچنے والے کیسے ہیں، تو بھائی بھائی کے ساتھ، والدین کے ساتھ کس طریقے سے معاشرہ قائم کرنا ہے، کس طریقے سے معاشرے کو بنانا ہے، ساری چیزیں اس میں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھے، حسین و جمیل رب کریم نے اتنا بنایا ہوا تھا، کوئی بھی دیکھتا تھا تو وہ دیکھتا ہی رہتا، تو باپ تو کیسے ہی بیٹا ہو تب بھی پیار کرتا ہے، تو یوسف جیسا بیٹا علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے پیار کیوں نہ کریں۔ پھر یہ کہ ان کو نبوت بھی ملنی تھی، ان کے ساتھ اور بھی کرم نوازیاں ہونی تھی، مصر کا بادشاہ بھی بننا تھا، غریبوں کی مدد بھی کرنی تھی، بے شمار معاملے تھے، تو وہ سارے حضرت یوسف جب دیکھتے تو ایک تو حسن یوسف نظر آتا، اور ہماری طرف ظاہری حسن دیکھنے والے تو ہے نہیں ہے کہ ظاہری حسن دیکھا، وہ حسن بنانے والے کو دیکھتے تھے، اس میں اللہ کی قدرتیں دیکھتے تھے، ہماری طرح تو نہیں کہ پھول سونگا اور پھینک دیا۔ وہ جو جاننے والے اور سوچنے والے وہ تو پھول کو دیکھتے ہیں، خوشبو سونگتے ہیں، پھر ان کی سوچ کہاں جاتی ہے، واہ میرے مولا تو نے چھوٹی سی پتی میں کیسی خوشبو پیدا کر دی، تو کیسا احسن الخالقین ہے، تو کیسا کریم ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ اللہ کی توحید پہچانتے ہیں، تو یہ نبی تو ویسے ہی مظہر ہوتے ہیں اللہ جل مجد الکریم کے قدرتوں کے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے یہ اللہ جل مجد الکریم کے جمال کے مظہر تھے، تو جب ان کو دیکھتے حضرت یعقوب علیہ السلام تو لازمی بات ہے کہ پھر ان کو ان سے پیار ہوتا۔ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین، بولے ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم بھی تو انہی کے بیٹے ہیں، ہم ایک پوری جماعت ہے، 12 بھائی ہے، 10 بھائی ہیں، صرف حضرت یوسف حضرت بنیامین سے زیادہ وہ پیار کرتے ہیں، بے شک ہمارا باپ جا صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اقتلوا یوسف، حضرت یوسف کو قتل کر۔ یہ یعنی جو ہے نا حسد، یہ کتنی بڑی بیماری ہے، یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، فرمایا یوسف کو قتل کر دو یا کہیں ایسی زمین میں پھینکو کہ تمہارا باپ جو ہے اس کو دیکھے ہی نہ، اور تم جو ہو وہی
तुम्हारी तरफ उसकी तवज्जो हो जाए, वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, उसके बाद तुम तौबा कर लेना। आदमी कितने गुनाह सिर्फ इस नीयत पे करता है कि तौबा कर लेंगे ना, अभी वक्त पड़ा हुआ है, अभी जवानी है, अभी बुढ़ापा आएगा, अभी ये होगा, अभी वो, तो बाद में तौबा कर लेंगे। हाँ, यूसुफ को अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो या किसी ऐसी बेबा जमीन में फेंक आओ ताकि ना नजर आए, ना तुम्हारा बाप जो है उससे ज्यादा प्यार करे, और फिर ठीक है बाद में हम तौबा कर लेंगे। जब वो ले गए हजरत सीना यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो कत्ल करने लगे। काला काइलुन मिनहुम में से एक कहने लगा ला तक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल ना करो, वालकूहु फी गियाबतिल जुब्बे, फिर उनको एक अंधे कुएं में फेंक दो, यल्तक़ितहु बादु सय्यारति इन कुंतुम फाइलीन, कोई राह चलता उसे आकर ले जाए, अगर तुमने करना ही है। एक भाई को उनमें से प्यार आ गया, मोहब्बत आ गई, कहने लगा ये ना करो, उनको कत्ल ना करो, ठीक है तुमने हजरत यकूब से ही दूर करना है ना, उनकी आंखों से दूर करना है ना, तो ठीक है इनको किसी कुएं में डाल दो, अंधे कुएं में, कोई मुमकिन है आता जाता आदमी जो है वो ले जाए। कालू या अबाना मा लका ला तामन्ना अला यूसुफा व इन्ना लहू लनासिहून, कि एक दिन कहने लगे क्या हमारे बाप क्या हुआ कि यूसुफ के मामले में आप हमारा एतबार ही नहीं करते, हम तो इसके खैर खा हैं, आप इसको हमारे साथ भेजा करें, हमारे साथ खेले कूदे आए जाए, आप इसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, देखते रहते हैं, इसको हमारे साथ भेजाएं का, और अरसिलहु माना गदन, सुबह ऐसा है कि इनको आप हमारे साथ भेजें, यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिजून, भेज दीजिए ताकि मेवे खाए, फल खाए और खेले कूदे, बेशक हम उसके निगहबान हैं, हम हिफाजत करेंगे। काला इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िब, मुझे ये डर लगता है कि तुम कहीं जो है इधर उधर जो है वो मुझे कोई तकलीफ ना दो, रंज ना दो, तुम इधर उधर हो जाओ और उसको कोई भेड़िया खा जाए। वान तुम अनहु गाफिलून, तुम गफलत में पड़े रहो, खेल कूद में पड़े रहो, इधर उधर भागते रहो, और मुझे ये डर लगता है कि हजरत यूसुफ को कहीं कोई भेड़िया ना खाए। कालू लैन अकलहु ज़िबु व नहनु उसबा, कैसे हो सकता है कि भेड़िया खा जाए, हालांकि हम एक पूरी जमात हैं, एक का ध्यान इधर होगा दूसरा देखेगा, चंद इधर होंगे खेलेंगे, चंद उसकी हिफाजत भी करेंगे। अगर ये ऐसा हो गया इन्ना इज़न लखासिरून, फिर तो हम किसी मसरफ के आदमी नहीं है, 10 आदमी हम हिफाजत करने वाले, 10-11, फिर भी अगर हम हिफाजत ना कर सके तो फिर हम किस मसरफ के, फिर तो बड़ी नुकसान वाली बात है। फलम्मा ज़हबू बिही, जब वो ले गए उनको साथ, व अजमाऊ अन यजअलूहु फी गियाबतिल जुब्बे, और जब वो उनकी राय यही ठहरी, जमा हो गए, सब ने मिल के फैसला कर दिया कि उनको हम जो है एक अंधे कुएं में डाल दें। व औहैना अलैहि, और हमने इसे वही भेजी, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम, जरूर तू इनका ये काम जता देगा, हाज़ा वहुम ला यशऊरून, हालांकि वो नहीं जानते होंगे। वह जाऊ अबाहुम इशाअन यबकू, शाम को आए रोते हुए, गलत किस्म का झूठी किस्म का रोना रोते हुए। कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्ताबिकु व तरकना यूसुफा इंदा मताइना, कहा बोले ए हमारे बाप, हम दौड़ करते निकल गए, आगे चले गए, हम एक दूसरे से भागने में इस कोशिश में थे, मैं आगे भागूं, मैं आगे चला जाऊं, हम इस मुकाबले में लगे रहे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने अपने जो है असबाब के पास छोड़ा। फाकल हुज़ैब, उसको भेड़िया खा गया, वही लफ्ज़ जो आपने कहा, यहाँ ये नहीं कहा शेर खा गया, कोई और जानवर खा गया, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जुबान से लफ्ज़ निकला था ना, वही लफ्ज़ जो है वो उन्होंने को बोला कि उनको तो भेड़िया खा गया। मा अंत बिमुमिन लना वलो कुन्ना सादिकीन, आप किसी तरह हमारा यकीन नहीं करेंगे अगरचे हम सच्चे ही क्यों ना हो, पता तो था ही, अब कैसे यकीन कर लेते वो। यहाँ जो है बाद लोगों ने ऐसी हकायतें अपनी तरफ से जोड़ के लिखी है। किसी ने लिखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़ियों को बुलाया और भेड़िए से पूछा क्या तूने मेरे बेटे को खाया, उसने कहा अगर मैंने आपके बेटे को खाया हो तो मैं 14वीं सदी के मौलवियों में उठूं। अब ये असल में मिर्ज़ाइयों ने उलमा को बदनाम करने के लिए कादियानियों ने किस्से जोड़े थे, और लोगों ने भी लिखे, उनसे उन्होंने पकड़ लिए कि देखो जी 14वीं सदी के उलमा ऐसे होंगे, लिहाजा इनकी बात नहीं माननी, ये मिर्जे पे वही आती है, लिहाजा वही को मानना। उलमा से दूर करने के बहुत सारे
جو ہیں انہوں نے قصے گھڑے جوڑے تاکہ لوگوں کو علماء سے جو ہے متنفر کیا جائے۔ پھر یہ جو مولوی تو یہ کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے مرزے پہ تو جو ہے وحی آتی ہے، اس کی بات تو صحیح ہوگی، سچی ہوگی، تو علماء سے دور کرنے کے لیے بہت سارے قصے گھڑے گا۔ ان میں یہ قصہ بھی ہے۔ پھر یہ کہ 14ویں صدی کا ویسے تو کسی حدیث میں نام ہے ہی نہیں ہے، لیکن ہو بھی تو بھائی 14ویں صدی تو گزر گئی، اب تو 15ویں صدی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے تم جھوٹے تھے جو اس وقت کہتے تھے 14ویں صدی میں جو یہ سب کچھ ہوگا، اور بھیڑیے نے کہا تھا میں 14ویں صدیوں کے مولویوں جیسا ہوں اگر میں نے یوسف علیہ السلام کا۔ اب تو تمہارا جو جھوٹ ہے وہ کھل کے ظاہر ہو گیا ہے کہ تم نے علماء کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، نہ ایسا بھیڑیے نے کہا اور نہ کسی حدیث میں ایسا آیا۔ تو آئے وہ روتے ہوئے، کہا تم مانو گے نہیں اگرچہ ہم سچے ہیں، وجاؤ علی قمیصہ بدم کاذب، فرمایا اور وہ آپ کی قمیص کو لے کے آئے جھوٹا ایک اس پہ خون لگا کے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا تمہارے دلوں نے ایک جو ہے ایک یعنی واسطہ بنا لیا، ایک چیز گھڑ لیا تم نے اپنے دلوں میں، اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے۔ فصبر جمیل، بس صبر جمیل ہے میرے لیے۔ تو واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، یہ جو کچھ تم نے کیا ہے نا اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، اور اللہ کے لیے ہی سارا کچھ جو ہے یہ میں اللہ کے حکم پہ میں صبر کروں گا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بھی بڑی تکلیف ہو فصبر جمیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اتنی بڑی تکلیف پہ بھی صبر جمیل کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، پھر انہوں نے اپنے ایک آیا وہاں سے، یعنی ایک جو ہے قافلہ آیا اور انہوں نے پانی لانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، وہ جب وہاں پہنچا اس نے ڈول ڈالا، قال یا بشرا ھذا غلام، وہ کہا اے کیسی خوشی ہے کہ یہ دیکھو لڑکا ہے اور کتنا خوبصورت ہے۔ وَسَرُّهُ بِضَاعَ، فرمایا انہوں نے ایک پونجی بنا کر اس کو چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، جو وہ کرتے تھے اللہ اس کو جانتا تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم معدودہ، فرمایا اور بھائیوں نے اس کو کھوٹے درموں کے سبب بیچ دیا۔ بعض روایتوں میں 12 درم، وہ بھی کھوٹے قسم کے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اللہ اکبر، کہاں سیدنا یوسف علیہ السلام، کہاں رب کا ایک نبی، اور کہاں ان کو بیچنے والے اگرچہ سگے بھائی تھے، لیکن دیکھیں کہ انہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کوئی رغبت نہیں تھی ان پیسوں میں بھی، ان کو کوئی رغبت نہیں تھی، پتہ 12 درہم ہے اور ہیں بھی یہ جو ہیں کیا نام ہے اس کا کھوٹے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تو اس نے لامرأتہ ہی اپنی بیوی کو کہا اکرمی، اس کی عزت کرو، مثواہ، اچھی جگہ، عزت کی جگہ رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ان قریب یہ ہمیں نفع دے گا، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ قضا و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، مصر میں یوسف علیہ السلام کو ہم نے یوں ہی جماؤ دیا، یہیں ہم نے ان کو ٹھہراؤ عطا فرما۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ ہم نے اسے باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر ناس لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے، اور وہ جو ہے ان کو جو ہے علم اچھی چیزوں کا، اکثر ان اچھی چیزوں کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ پوری قوت کو پہنچا، بعض روایتوں میں ہے کہ جب ان کی عمر جو ہے 40 سال ہو گئی، بعد میں ہے جب وہ بالغ ہو گئے تو ان کو ہم نے علم اور حکم عطا فرمایا، اور اسی طریقے سے ہم نے ان کو جو ہے علم کے ساتھ ساتھ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طریقے سے جو ہے اپنے محسنوں کو صلہ دیتے ہیں، نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں۔ جب وہ جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، جب ان کا حسن ہر طرف پھیلنے لگا، پتہ چلنے لگا، راوَدتُّهُ اللَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، تو وہ عورت جس کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھانا چاہا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور سارے دروازے بند کر لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پچھلی کوٹھری میں لے گئیں اور دروازے بند کر دیے، اور جیسا روایتوں میں آیا ہے کہ اپنے بتوں پہ پردہ ڈال دیا۔ وقالت حیت لک، بولی آؤ تمہیں میں کہتی ہوں میرے پاس۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ،
رہا وہ عزیز یعنی اس کا خامد جو ہے وہ تو مجھے اچھی اس نے میری پرورش کی ہے، میرے ساتھ مہربانی کی ہے، اس لیے میں تو ایسا کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ انہ لا یفلح الظالم، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ ہمت بہی، اس عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، وَہَمَّ بِہَا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کر لیتے، لولا الرعا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ کیا دلیل تھی؟ اللہ بہتر جانتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنی انگلی مبارک جو ہے اپنے دانتوں میں دی ہوئی ہے، اشارہ کر رہے ہیں کہ یوسف اس طرف نہیں جانا۔ وہ بھی ارادہ کرتے، وہاں بعض لوگوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ ترجمہ کیا کہ اس نے بھی ارادہ کر لیا، نبی معصوم ہے، ان چیزوں سے پاک ہیں۔ وہ ارادہ کرتے اگر اللہ جل مجد الکریم کی ایک برہان نہ دیکھ لیتے، دلیل نہ دے لے، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور اسی طریقے سے ہم نے اسے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا، پھیر دیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے نیک اور چنے ہوئے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اس لیے بندوں میں سے ہے۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں یہ قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ واقعات جو ہیں وہ اگلے درس میں بیان ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔